آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نمازی کو کنٹینر سے گرا رہا تھا. میں جا رہا تھا اور ان نمازی کو اٹھا رہا تھا. مجھے پیچھے سے ایک سنائپر کی گولی لگی اور میں نے پیر خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک رینجر والا مجھے 3 میٹر کے قریب آ گیا اور مجھے کلاشن کوف سے فائر کیا گیا. لیکن الحمدللہ سانس لینے والا اللہ تعالیٰ تھا. 4 گولیاں لگی اور آج بھی زندہ ہوں. انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا, عمران خان کو رہا کروں گا. ہم ڈی چوک گئے, راستے میں ہم خدا کی قسم 15 اور 20 پولیس کے اہلکار پکڑ رہے تھے. وہ پولیس اہلکار جو ہمارے وزیر اعلیٰ کو اور ہمارے نمائندے کو اڈیالہ جیل کے سامنے گھسیٹ رہے تھے. ہمارے ظرف دیکھو, یہ منسٹر صاحبان, یہ ہمارے نمائندگان ہم کو کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑو. عمران خان نے ہمیں امن کا درس دیا ہوا ہے. عمران خان نے ہمیں پاکستان سے محبت کا درس دیا ہوا تھے. یہ پنجاب کے بغیرت پولیس جو آج علیمہ خان پہ ہاتھ اٹھا رہے, ان کے 100 لوگوں نے ہم نے اکیلے پکڑے تھے اور ہم اپنے لیڈرشپ کی منہ پر ان کو رہا کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں 24, 25 اور 26 نومبر کا وہ ردات آپ کو سناؤں گا جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور مجھے 26 نومبر کی دن جب ڈی چوک میں گولیاں لگی تھی, 24 نومبر کو ہم پشاور سے اسلام آباد کے لیے اپنا آئینی و قانون حق کے لیے, ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے ہم روانہ ہو گئے. راستے میں پاکستانی ریاست و اداروں اور پاکستانی ریاست نے ہم پر جتنا ظلم کیا ہم نے برداشت کیا. ہم نے رکاوٹی توڑی, ہم نے مزاحمت دکھایا, ہم نے شیلنگ کا سامنا کیا, لیکن ریاستی پاکستان اور ان کے اداروں کو ٹھنڈک نہ ہوئی. آخر کام ہم ڈی چوک گئے, راستے میں ہم خدا کی قسم 15 اور 20 پولیس کے اہلکار پکڑ رہے تھے. وہ پولیس اہلکار جو ہمارے وزیر اعلیٰ کو اور ہمارے نمائندے کو اڈیالہ جیل کے سامنے گھسیٹ رہے تھے. ہمارے ظرف دیکھو, یہ منسٹر صاحبان, یہ ہمارے نمائندگان ہم کو کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑو. عمران خان نے ہمیں امن کا درس دیا ہوا ہے. عمران خان نے ہمیں پاکستان سے محبت کا درس دیا ہوا تھے. یہ پنجاب کے بغیرت پولیس جو آج علیمہ خان پہ ہاتھ اٹھا رہے, ان کے 100 لوگوں نے ہم نے اکیلے پکڑے تھے اور ہم اپنے لیڈرشپ کی منہ پر ان کو رہا کرتے تھے. ان کے بعد جب ہم 26 نومبر کو ڈی چوک داخل ہوئے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میرے ساتھ صرف اور صرف 3-4 بندے تھے. ایک میرے ساتھ مینا خان افریدی تھا, دوسرا گلظفر تھا اور تیسرا ہمارا CNKP کے سہیل افریدی تھا, ایک ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر کا صدر تھا. جب ہم 26 نومبر کو ڈی چوک میں داخل ہوئے تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نمازی کو کنٹینر سے گرا رہا تھا. میں جا رہا تھا اور ان نمازی کو اٹھا رہا تھا. مجھے پیچھے سے ایک سنائپر کی گولی لگی اور میں نے پیر خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک رینجر والا مجھے 3 میٹر کے قریب آ گیا اور مجھے کلاشن کوف سے فائر کیا گیا. لیکن الحمدللہ سانس لینے والا اللہ تعالیٰ تھا. 4 گولیاں لگی اور آج بھی زندہ ہوں. انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا, عمران خان کو رہا کروں گا. 1 انچ پیٹے نہیں ہٹوں گا. ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کی دل کو ٹھنڈک نہ آئی جب مجھے سہیل افریدی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسپتال لے گیا. خدا کی قسم عیسائی اور مائی کے لوگ اسپتال کے اندر داخل ہوئے اور ہمارے کیلونوں کے اندر زہری انجیکشن لگاتے تھے. خدا کی قسم اس کے بعد میں سارا سامان, یہ دوست مجھے ایمبولینس میں لے گئے اور میں رات کے وقت زخمی حالت میں اسپتال سے نکل گیا. اور اتنے لوگ ڈی چوک میں شہید نہیں ہوئے تھے
جتنے لوگ ہسپتال میں زہر اور انجیکشن لگانے سے شہید ہو گئے. میں آخر میں لیڈرشپ سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے, کاموں کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کو ووٹ عمران خان کی رہائی پر ملے ہوئے ہیں. میں اپنے یہ سارے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ڈی چوک تیار ہے؟ کیا آپ عمران خان رہا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اڈیالہ جیل جاؤ گے؟ پنجاب جاؤ گے؟ آخر میں ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور پیر کروں گا کہ ہم پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ آپ نے گولی 2024 میں چلائی تھی, ہم 2025 میں پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی. ہم تا قیامت پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی. عمران خان زندہ باد.